اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 17 نومبر 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسنیم آپ کی خدمت میں اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے حاضر ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اور فضل سے آپ بالکل صحیح سالم ہوں گے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، میں اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں گروہ تو ٹولے فرقے تو ہر مذہب میں بن چکے ہیں۔ ہندو مذہب کے بھی فرقے ہیں، عیسائی مذہب کے فرقے ہیں اور یہودی مذہب کے بھی فرقے ہیں، مگر وہ آپس میں لڑتے نہیں۔ ہمارے جو مسلمان ہیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے اور صحابہ پر سب کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت قتل و غارت ہوئی ہے۔ سب تو کوئی ویسے نہیں کرنا چاہیے کسی کو، کیونکہ اس صورت میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جہاں تک ماننے یا نہ ماننے کا تعلق ہے تو یہ ہم نے عمل کرنا ہے قرآن مجید کے مطابق۔ پورے کلام پاک میں نہ تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ پاک و طاہر ہیں۔ اگر یہ گارنٹی ہوتی تو پھر بھی صحابہ کی فرما برداری ہم پر واجب ہو جاتی، کیونکہ یہ معصوم من الخطا ہوتے۔ یہ معصوم من الخطا تو نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں صحابہ کی اطاعت کا حکم بھی نہیں دیا گیا۔ اگر اللہ نے، چونکہ ہدایت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اگر ہدایت کا کسی کو ہادی نہ بنائے تو انسان خود اپنے آپ اسے ہادی سمجھ لے تو یہ تو شرک ہے، اللہ کا مقابلہ ہے۔ جب اللہ ہدایت نازل فرماتا ہے تو ہادی بھی وہ خود مقرر کرتا ہے۔ سورت یونس کی آیت نمبر 35 میں ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ کیا ایک وہ ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، ام لا یہدی، یا جو ہدایت نہیں کر سکتا الا ان یہدی، وہ خود محتاج ہدایت ہے، یا اس کی پیروی کی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسی بات کرتے ہو؟ مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت کے محتاج ہیں وہ ہادی نہیں بن سکتے، ان کی اتباع نہ کی جائے۔ اور جو ہدایت کے محتاج ہیں، صحابہ کرام تو پہلے تو مسلمان نہ تھے، حضور نبی کریم آئے اور انہوں نے ہدایت پائی۔ پہلے کوئی کافر تھا، کوئی مشرک تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی یہودی تھا، پھر انہوں نے ہدایت پائی اور وہ راہ راست پر آ گئے، اسلام قبول کیا۔ اور وہ ہے کہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ احسان ہے اللہ کا مومنین پر کہ ان میں سے ایک کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا، وہ ان پر اللہ کی آیاتیں پڑھتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے تو سارے کے سارے گمراہ تھے۔ تو یہ میں نے کلام پاک کی آیاتیں پڑھی ہیں، آپ بھی وہاں دیکھ سکتے ہیں، میں نے صورت اور آیات کے نمبر بتا دیا ہے۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ سورت انعام کی آیت نمبر 116 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تُطِعْ
اکثر من فی الارض یضلک عن سبیل اللہ، اگر تو نے جو زمین میں جن لوگوں کی اکثریت ہے ان کی اطاعت کی، ان کا کہنا مانا، تو تمہیں وہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دوں، اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، کیونکہ یہ تو اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی مستقل ٹھوس دلیل نہیں ہوتی، یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، یہ تو بس اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں جو کچھ ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، تو اب دیکھتے ہیں اکثریت کس کی ہے۔ اب لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ اہل تشیع شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی پیروی کی جائے۔ ایک تو اہل بیت کے متعلق اللہ نے فرما دیا ہے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 میں کہ اہل بیت پاک و طاہر ہے، تو جو لوگ پاک ہیں، معصوم ہیں، تو ان کی پیروی کی جائے، کیونکہ ان کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہ غلطی کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تو ان کی پیروی کی جائے، تو وہ ہمیں بھی صراط مستقیم بتائیں گے، غلطی نہ کریں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثریت صحابہ جب رسول نے وفات پائی تو صحابہ اکثریت میں تھے، تقریباً صحابہ اور صحابیات 2 یا 3 لاکھ کی تعداد میں تھے، وہ اکثریت تھی، اور اقلیت میں اہل بیت تھے۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ اگر اکثریت کی پیروی کی تو تمہیں یہ گمراہ کر دیں گے، تو اس لیے اکثریت کی پیروی نہ کی جائے، اقلیت کی پیروی کی جائے۔ اس آیت کے تحت بھی حق یہ بنتا ہے کہ اہل بیت کی پیروی کی جائے۔ تو اہل بیت میں سے جو فرد اس وقت موجود تھا، بالغ تھا، اور وہ ہدایت کرنے کے قابل بھی تھا، ویسے تو معصوم بچپن سے ہی معصوم ہوتے ہیں، مگر بات یہ ہے جو عمر میں سن میں بڑا ہو تو پہلے وہی صاحب اختیار ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں حضرت علی علیہ السلام تھے، وہ فرد واحد تھے، تو اس کے متعلق رسول کریم نے غدیر خم کے مقام پر یہ فرما بھی دیا تھا کہ انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت، اگر تم نے ان سے تعلق قائم رکھا تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ ہے چیز کہ اہل بیت کا سب سے بڑا فرد حضرت علی علیہ السلام موجود تھے، تو اس وقت حضرت علی کی اتباع اور اس کی اطاعت ضروری تھی۔ یہ خلیفہ رسول تھے اور خلیفہ بلا فاصلہ ہیں، اور باقی جو صحابہ کرام تھے وہ حکومت پر آئے۔ اب سوال یہ ہے کہیں اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ صحابہ کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، یا یہ کہ یہ معصوم و طاہر ہیں، تو اس وقت لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کے متعلق اب میں ایک عرض کرتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ 15-20 آدمی بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، اور کوئی شخص یہ کہے کہ ان 15 میں یا 20 میں کچھ تو فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور کچھ بہت ہی نہایت عابد و زاہد، متقی اور پرہیزگار اور صاحب ایمان ہیں، تو ہمیں یہ نہ بتائے کہ کون فاسق ہے، کون فاجر ہے اور کون صاحب ایمان ہے۔ اگر ہمیں یہ کوئی نہ بتائے تو ہم ان لوگوں کی اطاعت کیسے کریں؟ کیونکہ ہم اگر ان کو صاحب ایمان اور متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں سب کو، جبکہ سب ایسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو منافق ہیں، جو کہ فاسق و فاجر ہیں، تو ہم ان کی اطاعت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو نیک سمجھیں، صاحب ایمان، متقی و پرہیزگار سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ فاسق اور فاجر ہو، تو اس لیے ہم ان کی بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی یعنی کسی کے یہ بتانے کے کہ کون متقی و پرہیزگار صاحب ایمان ہے، تو اس طرح ہم ان کی پیروی، اتباع یا ان کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ معاملہ مشکوک ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا معاملہ بھی مشکوک ہے۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار و جان نثار تھے، اور وہ بالکل بہت زیادہ نیک عابد تھے۔ اللہ ان کو جنت میں بہت اکرام کے ساتھ جنت عطا فرمائے گا۔ اور کچھ ان صحابہ میں وہ بھی صحابہ کہلاتے تھے جو منافق تھے۔ اب بات یہ منافق کو کون جانتا ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے ارد گرد یہ جو دیہاتی بدو ہیں یہ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور یہ اہل مدینہ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ،
اور اہل مدینہ بھی نفاق کی طرف پلٹ گئے ہیں، یہ بھی منافق ہو رہے ہیں۔ لا تعلمہم، اے رسول تم ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین ثم ردہم الی عذاب عظیم، ہم ان کو 2 بار عذاب دیں گے اس دنیا میں، اور پھر ان کو بہت عظیم عذاب کی طرف پلٹا دیں گے، یعنی جہنم کی طرف۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ باہر کے دیہات کے بدو بھی منافق ہیں، اہل مدینہ میں سے بہت سے لوگ منافق ہو چکے ہیں، منافقت کی طرف پلٹ گئے ہیں۔ اے رسول تو انہیں نہیں جانتا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے وہ صحابہ تھے، جس کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے اور جسے ہر وقت جیسے ملتے جلتے تھے، باتیں کرتے تھے، وہ رسول تو جانتا نہیں کہ کون ہے منافق، تو بھلا ہم جان سکتے ہیں 1400 سال کے بعد؟ تو اس لیے صحابہ کرام کی اتباع تو مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو اس صحابہ نیک تھے، متقی تھے، مگر ہمیں کیا معلوم ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ جس کی ہم اتباع کر رہے ہیں اس کی کوئی قرآن مجید میں گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جب تک ہم لوگ ان کتابوں کے پیچھے لگے رہیں گے، یعنی بخاری، مسلم، موطا امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل، تو اس وقت تک ہم گمراہ ہی رہیں گے۔ تو کیونکہ جو کوئی روایات اس بخاری میں ان کتابوں میں آتی ہیں، اللہ نے نہ بخاری نازل کی ہے، نہ موطا امام مالک، نہ مسند امام احمد بن حنبل، نہ مستدرک حاکم، یہ کتابیں اللہ نے نازل نہیں فرمائیں۔ اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائیں وہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ کتابیں اللہ کی نازل کرتا ہیں۔ اگر خبریں دیکھنا ہوں تو بے شک انجیل اور تورات میں بھی دیکھیں۔ تو ہمارے تو اعمال جو شریعت کے ہیں، تبدیلی تو اس میں ہوئی ہے نا، قرآن مجید میں۔ خبریں جو ہیں جیسے کہ دجال کی خبریں اور جس طرح کے یاجوج و ماجوج کی خبریں ہیں، خبروں میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی نا۔ تو اس لیے وہ جو آیات متشابہات ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، جنہیں عیسائی بھی نہیں سمجھ سکے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے انکشافات بالآیات المتشابہات، اگر وہ خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں، ڈاک خرچ کے علاوہ اس کی قیمت صرف 200 روپے ہے۔ وہ آپ کو آیات متشابہات میں بہت واقفیت پہنچائے گی۔ تو وہ جو ہیں خبریں اس میں ہیں، ان کو پڑھا جائے، ان کے متعلق جس کے متعلق انجیل بیان فرمائے، جس کے متعلق تورات بیان فرمائے، جس کے متعلق قرآن بیان فرمائے، تو وہی ہیں مسلمانوں کے ہادی و رہنما، اور وہی ہیں خلفائے رسول، اور وہی ہیں امام امت۔ تو اس لیے اہل بیت ہیں، یہ پاک و طاہر ہیں، اور اللہ رسول کریم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، اور قرآن مجید نے فرما دیا یہ پاک و طاہر ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی جو اتباع ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان میں بہت سے منافقین بھی ہیں، اور یہ جو باقی متقی اور پرہیزگار، جہاں تک یہ بات ہے کہ صحابہ کرام کا اکرام و احترام، وہ تو ٹھیک ہے کہ نیک اور پاک لوگ کیونکہ ان میں سے تھے، تو اس لیے ہمیں ان کا احترام و اکرام تو کرنا چاہیے، اللہ رب العزت ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ مگر بات جہاں تک ہے ان کی اتباع کی، تو اتباع مشکوک ہے، تو اس لیے صحابہ کرام کی اتباع ہم پر واجب نہیں ہے، نہ اللہ نے واجب کی ہے۔ اگر آپ الحم سے گن کے لے کر والناس تک کہیں صحابہ کی اتباع ثابت کر سکتے ہیں یا صحابہ کی عصمت ثابت کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی بتائیں، انشاءاللہ العزیز ہم بھی صحابہ کی اتباع کریں گے، ورنہ تو اہل بیت کی اتباع ضروری ہے۔ رسول کریم نے بھی اہل بیت کے متعلق فرمایا، اور اسی طرح ایسے قرآن مجید نے بھی اہل بیت کو پاک و طاہر فرمایا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج رسول بھی شامل ہیں۔ اور بھائی ازواج رسول کو اہل بیت سمجھو یا نہ سمجھو وہ آپ کی مرضی، میں اس بات پر بحث نہیں کرتا، مگر یہ ہے کہ جہاں ازواج کو خطاب ہے تو آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اس کے اوپر دیکھیں تو اس کے اوپر ہے کہ ازواج کو خطاب کو اللہ فرماتے ہیں کارنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور اس آیت تطہیر کے نیچے فرمان خدا بندی ہے واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اور وہ یاد کرتی رہا کرو، پڑھتی رہا کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے، یعنی اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور اپنے گھروں میں اللہ کا کلام پڑھتی رہا کرو۔ تو جہاں ازواج و خطاب ہے لفظ بیوت ہے، اور جہاں طہارت کا ذکر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب
ان کو برسا اہل بیت، یہاں پر ایک گھر کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ ایک گھر کو پاک فرماتا ہے، مولوی صاحب یہ 11 گھر اور کیسے شامل کر دیتا ہے؟ بھائی ازواج، چونکہ اگر ازواج اس آیت تطہیر میں شامل ہوتی تو خطاب یوں ہوتا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیوت ویطہرکم تطہیرا، تو لفظ اہل البیوت ہوتا، جب اہل بیت ہے تو اس کا مقصد ہے 11 ازواج ہیں، ہر بیوی کا اپنا حجرہ ہے، ان کے 11 گھر ہیں، اور ایک گھر حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے، تو اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر والوں کو پاک و طاہر فرمایا، اور جو ازواج ہیں ان کو اس بیان سے نکال دیا۔ باقی یہ بات کہ اوپر نیچے ازواج کا ذکر ہے، بھئی یہ تو قرآن جب ترتیب نزولی کے مطابق نہیں ہے تو ذکر تو آ گیا، جہاں پر انہوں نے آیت رکھ دی، جمع کرنے والوں نے آیت رکھ دی، حالانکہ یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ 11 گھر ازواج کے، ایک گھر فاطمہ کا، یہ ہوئے 12 گھر، ان 12 گھروں میں سے ایک گھر والے پاک و طاہر ہیں، وہ وہی ہیں جن کو چادر میں لے کر حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ وہ چادر میں جو تھے وہ جتنے ترجمے قرآن مجید کے ہیں آپ دیکھیں، احمد رضا کا ترجمہ دیکھیں، شاہ رفیع الدین کا ترجمہ دیکھیں، دوسرے تراجم دیکھیں، اس میں یہی ہے کہ حضور نبی کریم، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں آئے اور آپ نے چادر اوڑھ کر آپ آرام فرما ہوئے۔ اتنی تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اس نے آ کر حضرت فاطمہ سے پوچھا، امی جان کیا خوشبو آ رہی ہے؟ میرے نانا جان ہمارے گھر میں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، ہاں تیرے نانا جان زیر کسا آرام فرما ہے، یعنی چادر میں آرام فرما ہے۔ تو حضرت امام حسین آئے اور اجازت طلب کی کہ اے نانا جان کیا میں بھی چادر میں آ سکتا ہوں؟ تو رسول کریم نے اجازت فرمایا، ہاں بیٹا تم بھی چادر میں آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آئے، اس نے بھی وہی سوال کیا، تو رسول کریم نے امام حسن کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی علیہ السلام آئے، اس نے بھی سلام کرنے کے بعد وہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں چادر میں آ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں علی تم بھی چادر میں آ جاؤ، اور پھر حضرت رسول کریم اٹھ بیٹھے، ایک طرف حسن کو بٹھایا، دوسری طرف حسین علیہ السلام کو بٹھایا، آگے علی کو بٹھایا۔ پھر فاطمہ الزہرا آئی، اس نے عرض کیا ابا میں آ سکتی ہوں؟ تو آپ نے ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی چادر میں لے لیا۔ تو رسول نے یہ دکھا دیا کہ میں رسول خدا، علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسن مجتبیٰ، حسین سید الشہداء، یہ ہم اہل بیت ہیں۔ چادر میں اس نے دکھا دیا، اور قرآن مجید نے بھی صرف ایک گھر کو پاک طاہر قرار فرمایا ہے۔ تو آپ 11 گھر اور شامل نہ کریں، ورنہ تو یہ تحریف قرآن ہوگی۔ تو میرا بیان ختم ہوا کہ بس دنیا اور دین کی ہدایت کے لیے اللہ نے اہل بیت نبی، بعد نبی کے حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد اہل بیت نبی کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ یہ ہادی برحق ہیں، جو صحابہ کرام ہیں وہ پہلے بھی مہتدی تھے، ہدایت کے محتاج تھے، بعد میں بھی وہ مہتدی ہیں، ہدایت کے محتاج ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔